اگر تیرے ذہن میں یہ ہے کہ فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے تو تیرا کلمہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو جا مکے کے حج کر، چکر پہ چکر لگا، تو اللہ کی راہ میں جہاد کر، تو ساری رات تو مصلی پہ کھڑا رہے، تو احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ جب تیرا یہ شرک والا معاملہ ہے، تیرے ذہن میں شرک ہے، تیرے عقیدے میں شرک ہے، تیری دعاؤں میں شرک ہے، تیری باتوں سے شرک کی بو آتی ہے، تو تیرا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اپنی عقیدوں کو خالص کرنا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اسی پہ محنت کی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہر نبی یہ کہتا ہے کہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس چیز کی نفی کروائی گئی۔ تو آج کے یہ جو مختصر سا وقت ہے، ہم پچھلی بات کو اسی کو آگے چلاتے ہوئے میں کچھ گزارشات کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، آیت نمبر 14 سورہ الرعد پارہ نمبر 13، سورہ نمبر بھی 13 ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اللہ کو پکارنا یہی حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، فرمایا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی بھی پکار قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سوا یہ نبی کو پکاریں، اللہ کے سوا یہ فرشتوں کو پکاریں، اللہ کے سوا یہ سورج اور چاند کو پکاریں، اللہ کے سوا یہ شجر و حجر کو پکاریں، اللہ کے سوا یہ کسی ولی کو پکاریں، اللہ کے سوا یہ کسی کو بھی پکاریں، وہ انسان ہو، وہ جن ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی پکاریں گے، یہ شرک ہے۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ فرمایا مثال اس کی یوں سمجھ لیجیے کباسط کفیہ الی الماء، جیسے ایک بندہ پیاسا آدمی ہو اور وہ کسی تالاب کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے، یا کسی کنویں پہ کنارے پہ کھڑا ہو جائے، سمندر پہ کھڑا ہو جائے،